سوال جو ہے وہ بڑی مسجد ہی سے کیا تھا مولانا عارف صاحب نے کہ جو ہے دعوتوں کے اندر مرغا جو ذبح کرتے ہیں اس کے اندر بسم اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیا اور بعد میں نہیں پڑھتے. دعوت کے اندر یا شادی بیاہ کے موقع پر جو مرغ وغیرہ ذبح کرنے والے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پر آرڈر ہوتا ہے 600 700 800، تو وہ پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا اور بقیہ اس کے بعد نہیں پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہلی بار میں نے پڑھ لیا تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں فتویٰ اسی پر ہے کہ حلال ہونے کے لیے جو من جملہ شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہر ذبیحہ کے اوپر بسم اللہ کا پڑھنا ہے. ہر ذبیحہ کے اوپر بسم اللہ کا پڑھنا ہے. ایک مرغ ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ کا پڑھنا اس کے اوپر ضروری ہے. پھر دوسرا کر رہے ہیں، اس کے اوپر الگ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. تیسرا کر رہے ہیں، اس کے اوپر الگ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک مرتبہ پڑھا اور بقیہ میں چھوڑ دیا تو پہلا والا تو حلال ہوگا اور بقیہ سارے کے سارے حرام ہو گئے. تو آپ غور کریں کہ کتنے ایسے ہیں جو ہر اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. اور اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتب احادیث کے اندر پیٹنٹ روایت ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الحلال بین، حلال بھی واضح ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں جن کا حلال ہونا اور حرام ہونا واضح نہیں ہے. لا يعلمها كثير من الناس، اکثر لوگ اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہیں. لا يعلمها كثير من الناس. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى المشتبہات، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو محفوظ رکھا، اپنی عزت کو محفوظ رکھا. ومن وقع فی المشتبہات، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، تو وہ حرام کے اندر واقع ہو گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو مشتبہ چیزوں میں پڑنے والا ہے کراع یرعی حول الحما، کہ جو چرواہے کی طرح ہے، کہ جو چرواہا جو ممنوعہ کھیت وغیرہ ہیں ان کی میڑ کے اوپر اپنی بکریوں کو چراتا ہے. یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ اس کی بکریاں وہ ممنوعہ علاقے میں چلی جائیں اور وہاں سے دانہ چر لیں، وہاں سے گھاس چر لیں. یوشک ان یواقعہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ، اور اللہ کی چراگاہ محارمہ فی ارضہ، اس کی سرزمین پر اس کی حرام کردہ چیزیں. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی چراگاہ ہے، اس کو چرنا منع ہے، حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً، سن لو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء آٹومیٹک درست ہو جاتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بیمار ہوتا ہے، جب اس میں فساد آتا ہے، جب اس میں بگاڑ آتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء کے اندر فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے. الا وهي القلب، اور وہ کون سا حصہ ہے؟ دل. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ای فی القلب. تقوی یہاں ہے یعنی دل کے اندر ہے. اس لیے حرام چیزوں سے بالکلیہ بچنے کی کوشش کریں، اور ایسے حالات کے اندر خود بھی ایسے مورتیوں کے پاس جانے سے بچیں، اور اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے عورتوں کو بھی، گھر کی عورتوں کو بھی منع کریں. اور وہاں سے اگر گزر ہو
تو آپ قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھتے ہوئے گزریں، اور اگر کبھی نظر پڑ جائے تو آپ فوراً پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا نعبد الا ایہ، فوراً لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد لا نعبد الا ایہ، فوراً اس کا اہتمام